پیارے بھائی، جو قانونی بات ہے وہ یہ ہے کہ اے پی پی کے پاس عوام سے پیسے لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ نہ کسی فرم کے پاس ہوتا ہے، نہ کسی کمپنی کے پاس ہوتا ہے۔ اس کے لیے لیگل پروسیس الگ ہے۔ تو اگر آپ کی کمپنی اتنی اچھے جذبات رکھتی ہے تو سب سے پہلے تو قانونی جو فارمیلٹیز ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ آپ بالکل کاروبار کریں، آپ لوگوں سے بھی پیسہ لیں، لیکن اس کے لیے قانونی راستہ اختیار کریں میرے بھائی۔ آپ مضاربہ آرڈیننس 1984 کے تحت اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں، اسٹیٹ بینک سے رجسٹریشن حاصل کریں، اس کے بعد فردر پروسیسنگ کریں، آپ کام کریں، آپ اربوں خربوں روپے اٹھائیں۔ آپ کو کوئی نہیں روکے گا اور نہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ لیکن اعتراض تب ہوتا ہے کہ جب آپ کاروبار کے لیے کمپنی رجسٹر کر کے لوگوں سے پیسہ اٹھاتے ہیں۔ تو بھائی آگے آپ بے شک کاروبار کر رہے ہیں لوگوں کے پیسے پہ، لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ پیسہ لینے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ صرف بینکوں کا، سیکورٹیز کمپنی کا اور جو مائکرو فائنانس کمپنی ہوتی ہیں یہ ان کا اختیار ہوتا ہے۔ تو پاکستان کوئی بنانا ریپبلک تو ہے نہیں ہے میرے بھائی کہ کوئی بھی بندہ آئے اور جناب کاروبار شو کر کے پیسہ اٹھانا شروع کر دے۔ پہلے بھی لوگوں کے اربوں خربوں اسی طرح ڈوبے ہیں۔ تو آپ سے میری عرض یہ ہے کہ اگر آپ لوگ واقعی مخلص ہیں تو اپنا ایک پراپر طریقے سے کام کریں۔ اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ٹریڈنگ کا ایک پورا پروسیجر ہے۔ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا۔ آپ پہلے ایس سی سی پی کے پاس بطور ٹریڈنگ کمپنی رجسٹریشن حاصل کریں، پھر پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کی ممبرشپ لیں، اس کے بعد آپ پوری دنیا کی جو یہ شکاگو مرکنٹائل ایکسچینج ہے اس کی ممبرشپ لیں، اس کے لائسنسز حاصل کریں۔ ساتھ ہی آپ کو پھر بھی مضاربہ اپلائی کرنا پڑے گا، بروکرشپ لینی پڑے گی۔ تو بھائی لیگل پروسیس تو فالو کرنا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ فالو نہیں کرتے تو آپ کسی بھی سٹیج پہ پہنچ جائیں، جب بھی کوئی محکمہ، کوئی قانونی ادارہ آپ کے راستے میں آئے گا، آپ کی کمپنی فلاپ ہو جائے گی، سیم جس طرح لسانی کے ساتھ ہوئے۔ ابھی جس طرح نیب اگر تحقیقات جو کر رہا ہے وہ آپ کو بلائے گا تو آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اپنے ڈیفینس میں۔ آپ کہیں گے جی ہم فرم ہیں، تو فرم پہ بھی پاکستان کا قانون اسی طرح لاگو ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ اگر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم فرم میں پارٹنر بناتے ہیں، تو لیگل پارٹنر تو آپ کسی کو نہیں بنا رہے۔ لیگل پارٹنر وہ ہوتا ہے جس کا باقاعدہ ریکارڈ فرم میں شو ہوتا ہے، پارٹنرشپ ڈیڈ ہوتی ہے، رجسٹرار فرم کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ تو وہ چیزیں تو آپ کے پاس نہیں ہیں، اور پھر اس میں بھی لمیٹڈ ہوتا ہے۔ آپ 2 پارٹنر بنا سکتے ہیں، 3 بنا سکتے ہیں، 4 بنا سکتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ 100 پارٹنرز بنا کے اس کی فرم بنا لیں، ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی۔ تو پہلے لیگل پروسیجر اڈاپٹ کریں، کسی ماہر وکیل کو جو کارپوریٹ سیکٹر کا وکیل ہو اس کو ہائر کریں۔ جو آپ نے وکیل کیا اس بیچارے کو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو آپ اگر ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی لیگل پروسیس کیا ہے کسی بھی کمپنی کا۔ آپ تو بالکل غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ تو مرضی ہے سر آپ کی۔ پیارے بھائی، اس طرح ہے کہ جب آپ عوام الناس سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں یا عوام الناس کو آپ وہ اپنے پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں، اس کے لیے لیگل پروسیس الگ ہے نا۔ یہ فرم کو یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے آپ جو ہے وہ مضاربہ لائسنس حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ایس سی سی پی سے آپ ایک کمپنی رجسٹر کرواتے ہیں، اور وہ ٹریڈنگ کمپنی ہوتی ہے یا سیکورٹی کمپنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ مضاربہ لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، جس کی پھر سیکورٹی فیس بھی ہے، اور ان کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ساری آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں۔ تو جب آپ ریکوائرمنٹس جتنی بھی ہیں وہ ایس سی سی پی آپ کو ریٹرن میں دے دیتی ہے جب آپ کمپنی اپلائی کرتے ہیں مضاربہ کے لیے۔ تو وہ ساری ریٹرن چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں، تو پھر ایس سی سی پی آپ کو جو ہے وہ مضاربہ لائسنس جاری کر دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ لیگل ہو کر پراپر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ مائکرو فائنانس بینک بھی اپلائی کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت ایزی ہے۔ جس طرح اگر آپ بتا رہے ہیں اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو آپ ایزیلی مائکرو فائنانس بینک بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ 2-3 چیزیں اگر اس پہ آپ پراپر ورکنگ کریں، اچھے وکیل ہائر کر کے کوئی کارپوریٹ سیکٹر کے، تو آپ لوگ جو ہے بہت زیادہ سیف اور سیکیور ہو کر کام کر سکتے ہیں۔ ورنہ جس طرح ابھی ادارے ورکنگ کر رہے ہیں تو کسی بھی انلیگل کمپنی کو انہوں نے چھوڑنا نہیں جو عوام سے پیسے لے رہی ہے۔ اور میری عادت ہے کہ میں جو بات کروں وہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کروں اور وتھ پروف کروں۔ تو دیکھ لیں یہ جمال خان کیا کہتا ہے، اور اس نے اپنی یوٹیوب سے یہ ویڈیو ڈیلیٹ بھی کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں نا، ہمیشہ سچ کڑوا ہوتا ہے اور سچ چبھتا ہے، اور اگر یہ اتنے مخلص ہوتے، ان کی نیک نیت ہوتی تو آج یہ اس مقام پر عوام کو نہ پہنچاتے۔ آج یہ خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور عوام بھی ذلیل ہو رہی ہے۔ یہ لیڈرز تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں، آج 2 آدمی ذلیل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، 2 آدمی پریشان ہو رہے ہیں، 2 آدمی اس بڑی پریشانی کو فیس کر رہے ہیں، آج 2 آدمی بہت مشکل میں ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے جو قریب لوگ تھے انہوں نے ان کو مس گائیڈ کیا،
مس یوز کیا، جس کی وجہ سے آج یہ نوبت آل پاکستان پہ آئی ہے۔ اور ان کو مس یوز کرنے والے ان کے اپنے تھے اور ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہوتا جی، نیب چھوڑ دیتی ہے، نیب کچھ نہیں کرتی۔ تو بھائی یہ ادارے ہیں اور جو قانونی طریقہ ہے وہی کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کریں گے۔ تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ان کا کوئی دشمن نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو خود کاٹ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ ایک دوسرے پہ بھی اعتماد نہیں کر سکتے اب تو، ٹھیک ہے، اور نہ یہ پہلے کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ انتہائی جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ نکمے ہیں، یہ وہ ہیں، یہ اپنی نااہلیاں اور نالائکیاں کسی اور کے کندھوں پہ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی اپنی نالائکیاں اور نااہلیاں تھی، اگر یہ لیگل کمپلیٹ ہوتے، لیگل قانونی طریقے سے یہ کمپلیٹ ہوتے، ان پہ کوئی حق نہیں، ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ ہاتھ اس لیے ڈالا ہے کہ یہ غیر قانونی طریقے سے کام کر رہے ہیں، کل عوام کے ساتھ کچھ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ کل سوال آئے گا کہ بھائی ادارے کدھر سو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اداروں نے بہت اچھا کیا، اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، اور ان کو ٹائم بھی دیا، ان کو کہا کہ اپنے معاملات ٹھیک کر لو، لیکن اس ٹائم کو یہ لوگ نہیں سمجھے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ گل ویلے دی تے پھل موسم دا، بڑا سونا لگتا ہے۔ یہ اس جو موسم کا پھل تھا اسے نہیں اٹھا سکے، اور یہ بے موسم پودے لگا رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ مرضی کر لیں، جو کچھ مرضی کہیں، ٹھیک ہے، لیکن بات ادھر ہی ختم ہوتی ہے کہ یہ آج جو نوبت آئی ہے یہ ان کی اپنی وجہ سے آئی ہے، یہ ان کی اپنی نالائکیوں، نااہلیوں اور خود غرضیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ اپنے مفاد پرست لوگ تھے جنہوں نے آدم امین اور فیصل ایوب بنگش اور آل پاکستان پروجیکٹس کو نقصان دیا۔ آج کسی کا نقصان نہیں ہوا، آج غریب کا چولہا بیٹھ گئے، آج غریب کے پیسے ڈوب رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھیں، مجھ پہ گالی گلوچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور کوئی کچھ کسی کو نہیں ملے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری زبان بند کر دے گا تو یہ اس کی بھول ہے، ہمیشہ حق و سچ بولتا رہوں گا، اور چاہے جو کچھ مرضی کرنا ہے جس نے کر لے، میں بھی ادھر ہی ہوں اور وہ بھی ادھر ہی ہیں، کیونکہ میں نے کسی کو ہٹ نہیں کیا، میں نے فیکٹس اینڈ فگر پہ اور پوائنٹ اور وتھ پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اور جو میں بات کی ہے جمال خان کی، اس کی میں نے ویڈیو بھی آپ کو بھیج دی ہے گروپ میں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کی یہ ویڈیو یوٹیوب پہ یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی تھی، یہ آل پاکستان پروجیکٹس کے ممبر اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب فراڈیے تھے، یہ سب کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو پیسے نہیں لیے، آدم امین نے پیسے لیے، ہمیں مت پکڑو، آدم امین کو پکڑو۔ تو یہ آدم امین کے ساتھ تو یہ نہیں ہے نا، یہ جو بڑے بڑے لیڈرز بنے بیٹھے ہیں عوام کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں، یہ عوام کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہی ہے ایک قسم کا۔ اور کیا ہے، انہوں نے کل مجھ پہ بھی حملہ کرنے کی ایک قسم کی کوشش کی، اس گروپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اس گروپ کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اور وہ جو کراچی کا فراڈی جو جمال بھائی کی ٹیم میں ہی ہے، لگتا ہے مجھے یہ اظہر بھائی کی ٹیم میں ہی ہے، اس نے ایڈمن بننے کی کوشش کی اور گروپ کو ڈیلیٹ اور کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ان کی خواب خیالی ہے، یہ ان کی کوئی خام خیالی ہوگی، اور میں یہ اتنی باتیں پبلک میں نہ کرتا، مجھے مجبور کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسا کرنے کے لیے۔ تو کیوں دیکھو مجھے مجبور کیوں کیا گیا کہ یہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے کہ مجھ پہ یہ کس طرح گالی گلوچ کرتے رہے، مجھے کس طرح یہ ہٹ کرتے رہے، اور یہ میرے خلاف کس طرح بات کرتے رہے، اور گروپ کو کنٹرول کرنے کے لیے، میرے ساتھ فراڈ کرنے کے لیے، منہ پر بھائی بھائی اور پیچھے سے چھری، رام رام، یہ کسی اور سا طریقہ اپنائیں، یہ آپ آدم امین کے ساتھ طریقہ اپنائیں، یہ ادھر حمزہ کے ساتھ یہ طریقہ نہیں چلے گا۔ اور آج اس نوبت پر، اس مقام پر اور اس مشکل میں عوام کو ڈالنے والی آل پاکستان پروجیکٹس کی اپنی مینجمنٹ ہی ہے، جس کی اپنی نالائکیاں، نااہلیاں اور خود غرضیوں کی وجہ سے آج یہ غریب عوام یہ مشکل وقت بھگت رہی ہے۔ کیونکہ ہم نے تو متعدد دفعہ آل پاکستان پروجیکٹس کی مینجمنٹ کو، سی او کو انفارم کیا، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے مجبور ہو کر، میں نے مجبور ہو کر اور یہ دیکھ لیا کہ انہوں نے تو اب کچھ کرنا کوئی نہیں ہے، اور ان تیلوں میں تو تیل کوئی نہیں ہے، اب جاتے ہیں جی نیب کی دروازے پر، وہاں پر اپلیکیشن دیتے ہیں، کام ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو اللہ سے اللہ، خیر سے اللہ۔
ٹھیک ہے، یہ تو دکھ نہیں ہوگا نا کہ ہم نے جی کوئی رد عمل نہیں دکھایا تھا، یا ہم نے کوئی اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے یا اپنی انویسٹمنٹ کو سیو کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائے تھے. ٹھیک ہے، یہ دکھ نہیں ہوگا ہمیں. باقی آپ کی اپنی مرضی، آپ دیں اپلیکیشن دیں یا نہ دیں. بھائی ان کی اپنی نااہلیاں، نالائکیاں اور خود غرضیوں کی وجہ سے آج یہ معاملات اتنے خراب ہوئے ہیں. اگر یہ اپنے معاملات سیٹل کر لیتے، اپنے آپ کو لیگل پروسیس کر کے اپنے آپ کو لیگلی کمپلیٹ کر لیتے، تو آج یہ نوبت نہ آتی. یہ صرف یہ سوچ رہے تھے، ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے، میں تو اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہوں، میری تو اپنی پرسنل انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے. آپ نے جمال خان فوکل پرسن کو بھی دیکھا کہ اس نے بھی کہا جی میں نیب میں جاؤں گا، نیب مجھے بلائے گا تو میں جا کے بتاؤں گا کہ بھائی میری تو اپنی انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے. تو ان تلوں میں خود تیل نہیں تھا، یہ سب اپنے آپ کو بچا رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ سب خود غرض ہے. یہ آدم امین کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. کیونکہ یہ آدم امین سے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ یہ آدم امین کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ تو آج بھی ڈر کر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا چھپ چھپ کے کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور فیصل بھائی بیل پر ہے. لیکن آدم امین اور فیصل ایوب بنگش یہ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر ہے. اور بس ان کی ایک ہی غلطی ہے کہ ان کے پاس جو قریبی جو لوگ تھے وہ انتہائی نکمے، خود غرض تھے اور مطلبی تھے، مفاد پرست تھے، جنہوں نے آج ان کو اس نوبت پہ لے کے کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، تو ان کا کوئی دشمن نہیں ہے، آل پاکستان پروجیکٹس والوں کا کوئی ادارہ ان کا دشمن نہیں ہے، کوئی انسان، کوئی ایک آدمی بھی ان کا دشمن نہیں ہے. یہ اپنے دشمن خود ہیں، اپنی نالائکی اور نااہلی اور خود غرضیوں کی وجہ سے. یہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی تم مجھے نہ پھنسواؤ، بھائی میں نہیں جواب دیتا، میں پھنس جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہر آدمی ڈر رہا ہے، یہ مطلب ہر لیڈر ان کا ڈر رہا ہے ایک قسم کا. جو بڑے بڑے ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ تھے نا، وہ ڈر رہے ہیں، خود غرض ہے نا. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی آدم امین کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. یہ جو ہمیں منافق کہہ رہے ہیں، یہ خود بڑے منافق ہیں. تو میں یہ چیزیں تمام عوام کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اصل مسائل کیا ہیں، وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا آج مسائل یہ کریٹ ہو گئے ہیں. یہ ان کی اپنی نااہلیاں ہیں. آ بیل مجھے مار والی پالیسی ہے، اور جلاؤ، گہراؤ، ٹکراؤ، گالی دینے والی پالیسی ہمیشہ ناکام ہوتی ہے. جو بزنس مین آدمی ہوتا ہے وہ ادب سے اور بڑے طریقے سے بات کرتا ہے. وہ ایسے بات نہیں کرتا کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. خالہ جی کا کار نہیں ہوتا.